بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 49واں بڑا گناہ اور حرام کام، گانے بجانے کے آلات اور موسیقی سننا۔ ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ لقمان آیت نمبر 6۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں۔ فضول باتیں خریدنے سے مراد یہ ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کرتے۔ اس میں قصے، کہانیاں، ڈرامے، ناول، افسانے اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچار، اخبارات سب ہی آ جاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھی کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن اور اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارے، ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوشنما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانا سننا اور گانا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 333۔ ابو عامر اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو جائز کر لیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 2203۔ دیکھیے علامہ البانی نے اسے ابن ابی الدنیا کی کتاب ذم الملاہی کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے حدیث نمبر 2212، جس کا ترجمہ ہے اس امت میں مندرجہ ذیل عذاب آئیں گے: زمین میں دھس جانا، پتھروں کی بارش اور شکل و صورت کا بدل جانا۔ اور یہ عذاب تب آئیں گے جب لوگ شراب پئیں گے، گانے والی لونڈیاں اختیار کر لیں گے اور آلات موسیقی یعنی گانے بجانے کے آلات حلال کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجانے سے منع فرمایا اور بانسری، بین وغیرہ کے متعلق فرمایا کہ وہ فاجرانہ اور احمقانہ آواز ہے۔ اور گزشتہ علماء سلف یعنی امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات مثلا سارنگی، تنبور جسے ہم لیوٹ یا مینڈولن، بانسری، جانج، باجا وغیرہ حرام ہے۔ اور جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کے آلات سے روکا ہے، بلا شبہ وہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے موسیقی کے جدید آلات سارنگی، تاروں والا باجا، زٹار، اورج، پیانو، غٹار یعنی گٹار وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ بلکہ گانے بجانے کے پرانے آلات کی بنسبت موسیقی کے جدید آلات انسان کو مست اور مدہوش کرنے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، اور موسیقی کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ قوی یعنی طاقتور ہے۔ اور یہ بات بعض اہل علم ابن القیم وغیرہ نے بھی ذکر کی ہے۔ اور اگر موسیقی کے ساتھ گانا بھی شامل ہو، مثلا گانے والی فنکارہ عورتوں کی پرفتنہ آوازیں انسانوں کو مست کر رہی ہو، تب تو حرمت یعنی اس کا حرام ہونا اور بھی زیادہ شدید یعنی سخت، اور گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر گانے کے بول عشق و محبت پر مبنی اور عورتوں کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہوں، تب تو مصیبت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ گانے زنا کا ایلچی ہے، یعنی زنا کی طرف ابھارنے والی چیز ہے، دل میں نفاق کا بیج بوتے ہیں
اور آج ہمارے زمانے میں گانے اور موسیقی کا موضوع علی الاطلاق سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ اور مزید بڑا مصیبت یہ کہ اب تو موسیقی بہت سی چیزوں مثلا گھڑیوں، گھنٹیوں، بچوں کے کھلونوں، کمپیوٹروں اور ٹیلی فون موبائل سیٹوں میں تو کافی حد تک گھس آئی ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کے موسیقی فتنے بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنا اور دور رہنا بہت حوصلہ طلب کام بن گیا ہے۔ بہت ہی مضبوط ارادے والا شخص اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔